بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے دوسرے پارہ کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ دوسرے پارہ میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی یہ 4 بنیادی باتیں ہیں، یا آپ ان کو کہہ لیں کہ یہ 4 موضوع ہیں۔ پہلا جو موضوع ہے یا جو پہلی بات ہے وہ ہے تحویل قبلہ کے متعلق، دوسری ہے آیت بر اور ابواب بر کے متعلق، تیسرا جو موضوع یا قصہ یا واقعہ بیان ہوا ہے یا بات بیان ہوئی ہے وہ قصہ طاعون ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے قصہ طالوت کو بیان فرمایا ہے۔ تو قبلہ کی جو تحویل ہے، آپ دیکھیں ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے آیت بر اور ابواب بر کا موضوع، لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام جو احکامات ہیں عقائد کے، عبادات کے، معاملات کے، معاشرت اور اخلاق کے اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ آگے ابواب البر میں تفصیلی طور پر، یعنی ادھر جو یہ چیزیں یہ اجمالی طور پر مذکور ہیں، آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ صفا مروہ کی جو سعی ہے، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نامزد ہو ان کی حرمت کا بیان ہوا ہے، قصاص کا بیان ہوا ہے، وصیت، روزے کا بیان ہوا ہے، اعتکاف کا بیان ہوا ہے، حرام کمائی کے متعلق وضاحت فرمائی گئی ہے، قمری تاریخ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جہاد ہے، حج ہے، اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، ہجرت ہے، شراب اور جوا ہے، مشرکین سے نکاح ہے، حیض میں جماع کی حرمت کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اعلاء کے متعلق ہے، طلاق ہے، عدت ہے، رضاعت ہے، حق مار ہے، حلالہ ہے، اور اس طرح یہ کئی موضوعات جو ہے تفصیلی طور پر اللہ پاک نے جو ہے آگے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک اور موضوع بھی بیان ہوا ہے، معتدی سے پیغام نکاح، ٹھیک ہے، یہ بھی ابواب البر میں تفصیلی طور پر یہ جو موضوع ہے یہ ذکر فرمائے گئے۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے اس حوالے سے کہ یہ جتنی بھی ضروری عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کے متعلق چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ بیان فرما دی گئی ہے، اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی۔ تیسری جو بات ہے وہ قصہ طاعون بیان ہوا ہے، یعنی کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ اس کے علاوہ جو ہے قصہ طالوت بیان ہوا ہے، یعنی طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ تو یہ جو ہیں 4 باتیں یہ دوسرے پارہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم تیسرے پارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔